سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کیسے نماز قائم فرمایا کرتے تھے اور آپ نے نماز سکھائی بھی ہے، اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، اور انہوں نے بھی آگے نماز سکھائی تابعین کو، اور وہ نماز جو ہے وہ احادیث کے اندر محدثین نے اسے محفوظ بھی فرما دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ نماز پڑھنے سے پہلے ایک بات جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور بہت سارا اجر جو ہے ہم بے دھیانی میں ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو پھر اذان سن کر توجہ سے اذان سننی چاہیے، اور اپنے جو کام ہیں اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، اور اذان سن کر جیسے مؤذن کہے ویسے ہی اذان کا جواب دینا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اذا سمعتم الاذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو اذان سن کر ویسے ہی کہو جیسا مؤذن کہتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی کہو اللہ اکبر، اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جب اذان ہوتی تو آپ اذان سن کر خود بھی اسی طرح ان کلمات کو دہرایا کرتے تھے۔ بعض روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد انا کا لفظ زیادہ کرتے اور یوں جواب دیتے کہ وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ۔ اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جب مؤذن یہ کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اگر وہ یہ کلمہ پڑھ لے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ، یہ وہ کلمہ ہے جو صبح اور شام کے اذکار میں بھی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو یہ پڑھ لیتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو پھر کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہو جائے تو صلو علیہ، تو پھر میرے اوپر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد، مکمل درود پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی بتلائی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو درود پڑھے اور درود کے بعد اس دعا کو پڑھ لے تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الی آخرہ۔ تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب اذان ہو اذان سن کر اس کا جواب دیا جائے اور ان دعاؤں کو پڑھا جائے، اور اس وقت کو جو ہے غنیمت سمجھ کر اس کو فائدے میں لینا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس صحابی کو نماز سکھلائی تھی، آپ نے مکمل نماز سکھلائی، اس میں سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی کہ استقبل القبلہ، قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ۔ قبلہ رخ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کا ہر عضو قبلہ رخ ہونا چاہیے، آپ کے پاؤں بھی، آپ کے ہاتھ جب آپ اٹھائیں گے وہ بھی، آپ کا جسم پورا کا پورا قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اور پھر قیام، نماز کے لیے کھڑا ہونا، یہ نماز کا پہلا رکن ہے۔ نیت کے بارے میں کل میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں
کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور زبان سے نیت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے ثابت نہیں ہے۔ قیام جو ہے، کھڑے ہونا، یہ نماز کا رکن ہے، اور نماز کے رکن یا واجبات کے بارے میں گفتگو ہماری جب جاری رہے گی تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نماز کا رکن ہے۔ اور نماز کے رکن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نماز کا رکن چھوڑ دیتے ہیں بھول کر یا جان بوجھ کر، تو آپ کی وہ نماز صحیح نہیں جب تک آپ اسے دوبارہ نہ کریں۔ قیام نماز کا رکن ہے۔ خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو فرض نماز ہے، سنت میں یا نفل میں ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری عمر میں، یا آپ جب زخمی ہو گئے، آپ کے گھٹنے پر زخم آ گیا، یا کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ بہت طویل قیام کیا کرتے تھے، آپ کا قیام جو تھا بہت طویل ہوا کرتا تھا، شاید آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ آپ کا قیام جو قیام اللیل ہوتا تھا وہ اتنا طویل ہوتا کہ ایک مرتبہ آپ نے پہلی رکعت کے اندر کم و بیش 6 سے 7 پارے جو ہے اس کی تلاوت کیا۔ آپ نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء آپ نے پہلی رکعت میں تلاوت کی قیام اللیل کے اندر۔ تو اس طرح ہوتا کہ کبھی بہت زیادہ قیام طویل آپ کرتے تو آپ بیٹھ جاتے، جب آپ رکوع کرنے لگتے تو آپ کھڑے ہوتے، قیام فرماتے اور پھر رکوع کر لیتے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، بیماری ایسی ہے کہ کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، گھٹنوں میں شدید تکلیف ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی بالکل صحیح ہے، تندرست ہے، اور اگر وہ پھر بھی قیام نہیں کرتا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ تو یہ نماز کا پہلا رکن ہے، قیام یعنی کھڑے ہونا۔ اور میں نے گزارش کی ہے کہ اگر نفل یا سنت ہے یا سفر میں ہے تو بیٹھ کر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے کہ کرسی کے اوپر نماز پڑھنے کی، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ کرسی کے اوپر نماز پڑھنا کیسا ہے، کیا پڑھی جا سکتی ہے، یا بہتر یہ ہے کہ کرسی کو چھوڑ دیا جائے اور زمین کے اوپر بیٹھا جائے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم پھر بات کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کے اندر آپ جب نماز شروع فرماتے سب سے پہلے آپ تکبیر کہتے اللہ اکبر، اور میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ تکبیر تحریمہ ہے، یہ نماز کا رکن ہے، یہ نماز کا رکن ہے۔ اگر کوئی بھی شخص آتا ہے، کوئی بھی نمازی آتا ہے اور وہ آ کر ہاتھ باندھ لے، تکبیر تحریمہ نہ کہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور بالکل اسی طرح جو اگر نماز میں بعد میں ملے امام سے دوسری یا تیسری رکعت میں اور نماز کے اندر وہ آ گیا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کم از کم سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ضرور کہے، اللہ اکبر، اور پھر وہ رکوع میں جائے یا سجدے میں جائے یا امام جس حالت میں بھی ہو اس حالت میں وہ چلا جائے۔ تو تکبیر تحریمہ بھی رکن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کندھوں تک، کندھوں سے کچھ اوپر تک، یا کانوں کی فروع اذنین یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو اٹھایا کرتے، اور یوں کان کو ہاتھ لگا لینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بھی حدیث میں منقول نہیں۔ کانوں تک ہاتھ اٹھانا صحیح ہے، کانوں کو ہاتھ لگانا کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہتے، اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھا لیتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا کرتے تھے۔ اب ہاتھوں کو باندھنا کیسے ہے، انشاءاللہ میں آپ کو کل اس کے اوپر جو ہے ہماری گفتگو ہوگی، لیکن یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا کرتے تھے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کو چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی صحیح ہے، ہاتھ کو باندھ لینا بھی صحیح ہے، ہاتھ کو ناف کے نیچے کرنا بھی صحیح ہے، اور یوں کرنا بھی صحیح ہے، یہ تمام اگر اس کے ساتھ کوئی دلیل ہے تو پھر تو ٹھیک ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی. اگر اس کی کوئی واضح دلیل ہو تو صحیح ہے، تو پھر تو ایسا کرنا صحیح ہے. اگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر ایسا کرنا صحیح نہیں. لوگوں کو دھوکے میں رکھنا یا لوگوں کو دھوکے میں آ جانا کہ ہاں جی یہ بڑے صاحب علم ہیں اور بڑی عقل والی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے جو کہا ہوگا صحیح ہوگا، نہیں، ایسی بات نہیں. جس بات کی دلیل قرآن سے مل جائے یا جس بات کی دلیل سنت سے مل جائے وہی دین ہے. اگر اس کی دلیل نہیں ہے، کوئی سمجھ میں بات آ گئی کہ ہاں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے ہاتھ یوں کیے ہوں گے، دلیل نہیں لیکن ایسا ہوگا. جیسا کہ ابھی بات آئے گی آگے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لینا، اس کے بارے میں بھی استنباط ہے. محدثین نے استنباط کیا ہوگا کہ جب آپ کھڑے ہوتے تو ہاتھ ہی باندھا کرتے تھے، رکوع کے بعد بھی آپ کھڑے ہیں تو ہاتھ ہی باندھنے ہیں. یہ ایک استنباط ہے، اس کے اوپر بھی بات آ جائے گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان مبارک ہے کہ اننا معشر الانبیاء امرنا ان نضع ایماننا علی شمائلنا فی الصلاۃ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ہم انبیاء کی بات ہو رہی ہے، رسول اور انبیاء کی. آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو اپنے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر باندھ لیں. تو یہ بالکل واضح ہے. اب یہ کہنا کہ نہیں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا صحیح ہے، اس کی نماز بھی ٹھیک ہے، اس کی بھی صحیح ہے، اس کی بھی صحیح نہیں، ایسی بات نہیں. نماز وہی صحیح ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا، یعنی کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر. ایک روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے آپ جب باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ کسی ایک نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر یوں رکھا ہوا تھا، تو آپ نے نماز کے اندر ہی ان کا ہاتھ، دایاں ہاتھ ان کے بائیں ہاتھ کے اوپر کر دیا. انتظار نہیں کیا کہ یہ نماز ختم ہوگی تو میں بتا دوں گا کہ ایسا نہ کرو اور ایسا نہ کرنا. آپ نے اسی وقت نماز کی حالت میں ہی ان کا ہاتھ جو بایاں ہاتھ تھا اس کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ کر دیا. اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اس پر بات جاری رہے گی. اللہ سبحانہ و تعالی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.